کمزور تاج بکھرتا گجرات۔ یہ دہلی کے دربار کی روشنیوں کا وہ وقت تھا جب تخت تو تھا مگر اس پر بیٹھا بادشاہ فیصلہ کرنے کے قابل نہ تھا۔ جب مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر نے اپنے باپ محمد شاہ رنگیلا کی وفات کے بعد تاج سنبھالا تو اس کے ہاتھ میں صرف سلطنت کا عکس باقی تھا۔ اصل طاقت تو اس کے گردنواں کے نواب، سردار اور باغی لے چکے تھے۔ یہ 1748 کا موسم تھا۔ نادر شاہ کا خنجر دہلی سے گزر چکا تھا، مغل وقار خاک میں مل چکا تھا اور اب تخت دہلی کمزور ہاتھوں کے رحم و کرم پر تھا۔ احمد شاہ جو نہ جنگ کا مرد تھا نہ سیاست کا ماہر، شہزادگی کے عیش میں پلا اور سلطنت کے کرب میں ڈوبا۔ ایسے میں گجرات جیسے شہر کو سنبھالنے کے لیے بار بار منتظم بدلے گئے، کیونکہ سلطنت کے مرکز میں کمزوری تھی اور سرحدوں پر شورش۔ عبوری منظرنامہ، بکھرتی مرکزیت، بڑھتی خود مختاری۔ احمد شاہ بہادر کا دور محض ایک تاج بردار کی علامتی حکومت تھی۔ اصل اختیار اب مرکز کے ہاتھ سے نکل کر علاقائی گورنروں، سرداروں اور نوابوں کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ ہر شہر، ہر صوبہ اب ایک الگ کہانی تھا، جہاں مغل فرمان سے زیادہ مقامی طاقت، خاندانی وفاداری اور مراٹھا دباؤ کا سکہ چلتا تھا۔ گجرات بھی انہی علاقوں میں شامل تھا جہاں مرکز کا اثر کمزور اور مقامی انتظام غیر یقینی ہو چکا تھا۔ مراٹھا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا اور گورنر صرف چند مہینے یا ایک سال کے لیے تعینات ہو رہے تھے۔ نہ کوئی دیر پا اصلاح، نہ کوئی مستحکم نظام۔ گجرات کے منتظمین 1748 سے 1754 تک۔ احمد شاہ بہادر کے دور میں بدلتے حکام، بدلتی حکمت عملی۔ لالا امر سنگھ اور شام سنگھ، یہ دونوں منتظم محمد شاہ کے آخری دور سے چلے آ رہے تھے اور احمد شاہ بہادر کے ابتدائی برسوں میں بھی گجرات کے نظم کو سنبھالتے رہے۔ امر سنگھ نے معیشت، محصولات اور تجارت کو رواں رکھنے کی کوشش کی، جبکہ شام سنگھ مقامی دفاع، شورشوں کو قابو میں رکھنے میں مصروف رہا۔ مگر جیسے جیسے مرکز کمزور ہوتا گیا، ان دونوں کا دائرہ اختیار بھی محدود ہوتا چلا گیا۔ نیاز جنگ خان، لالا امر سنگھ اور شام سنگھ کے بعد گجرات میں ایک نئی آواز گونجی۔ نیاز جنگ خان ایک عسکری ذہن رکھنے والے منتظم، جنہوں نے دفاعی حکمت عملی اپنائی، مگر مقامی قبائل اور سیاسی دھڑوں کی سرکشی نے ان کے خواب چکنا چور کر دیے۔ ایک سال بعد انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا۔ محمد دین خان، یہ وہ منتظم تھے جنہوں نے عدلیہ اور محصولات کے شعبے میں بہتری لانے کی سعی کی، لیکن جب حکم صادر ہو اور عمل نہ ہو تو انصاف بھی محض کاغذ بن کر رہ جاتا ہے۔ مرکز کی کمزوری نے ان کے ہر حکم کو بے اثر بنا دیا اور ان کی ایک سالہ حکمرانی محض رسمی باقی رہی۔ کھوجا مرزا خان، کھوجا مرزا خان نے گجرات کی تجارتی راہوں کو رواں رکھنے اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن اب مراٹھا طاقت دروازے تک آ پہنچی تھی اور مغل نمائندے مذاکرات کی میز پر کمزور کھڑے تھے۔ کھوجا مرزا خان نے صلح کی کوشش کی، مگر مزاحمت کے بغیر صلح کب قابل قبول ہوتی ہے؟ ان کا انجام بھی سناٹا اور تبدیلی تھا۔ نور الدین خان، 6 ماہ کے لیے تعینات ہونے والے یہ آخری افسر تھے، ایک بکھرتی سلطنت کے آخری پہرے دار۔ انہوں نے سنبھالنے کی آخری کوشش کی، مگر دہلی خود گر چکی تھی اور گجرات کو سنبھالنے والا اب کوئی نہ تھا۔ سائے کی حکومت، اندھیرے کا آغاز۔ یہ تھے وہ دن جب ایک سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا اور گجرات جیسے شہر صرف اس روشنی کی تلاش میں تھے جو شاید کبھی طلوع ہی نہ ہو۔ احمد شاہ بہادر کا دور کمزور تاج اور بے اختیار تخت کا دور تھا۔ یہاں حکم تھا مگر عمل نہ تھا، یہاں منتظم تھے مگر نظام نہ تھا، یہاں جنگجو تھے مگر ایک نظریہ باقی نہ تھا۔ لالا امر سنگھ کی تدبیریں، شام سنگھ کی مزاحمت، نیاز جنگ کی جنگی حکمت، محمد دین خان کی عدلیہ پسندی، کھوجا مرزا خان کی مصالحت اور نور الدین کی آخری کوشش، سب کچھ تاریخ کے کونے میں دبا دیا گیا، کیونکہ دہلی کی کمزوری اب ایک حقیقت بن چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مرکز کے حکم کا سکہ نہیں چلتا تھا، بلکہ مراٹھوں کی چاپ، سکھوں کی للکار اور احمد شاہ ابدالی کی تلوار۔ سلطنت کے سرحدی رنگ بدلنے لگی تھی۔ گجرات کے افسر بدلتے رہے، لیکن سوال ایک ہی رہا، کیا مرکز گرتا رہے گا یا کوئی آئے گا جو اس خاک سے سلطنت کو پھر سے اٹھائے گا اور پھر
وہ لمحہ بھی آیا جب دہلی کا تاج ایک بے وزن سا بوجھ بن چکا تھا۔ احمد شاہ بہادر، جس کے ہاتھوں میں اختیار تھا نہ ادراک، اپنی ہی ماں کے ہاتھوں اندھا کروا دیا گیا، اور مغل سلطنت کا وہ کمزور چراغ بالآخر بجھا دیا گیا، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی اعلان کے، صرف سازش، بے بسی اور تاریخ کی خاموشی کے ساتھ۔ قسط نمبر 15 میں کیا ہوگا؟ ابدالی کی چاپ، دہلی کی لرزش۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب تاریخ کا دروازہ کھلنے والا ہے، اور اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہے ایک شفاق جنگجو اور فیصلہ کن کردار، احمد شاہ ابدالی۔ قسط نمبر 15 میں ہم داخل ہوں گے اس لمحے میں جب دہلی کے در و دیوار کانپنے لگے اور گجرات پھر سے میدان جنگ کا نقشہ بننے لگا۔ ہم دیکھیں گے ابدالی کے پہلے حملے کی آہٹ، مغل دربار کی بوکھلاہٹ، گجرات پر اثر انداز ہونے والے لشکری سائے، اور وہ نئے افسران جو تلوار کی دھار پر صوبہ سنبھالنے بھیجے گئے۔ تیار رہیے، کیونکہ اب تاریخ کی تلوار نیام سے باہر آ رہی ہے اور دہلی پھر سے فیصلے کے دھانے پر کھڑی ہے۔